السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سعید، مکہ مکرمہ مسجد حرام سے اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ آج مکہ مکرمہ میں چھٹا روزہ اور 7ویں تراویح الحمدللہ۔ ایک طرف یہ چیز دیکھ کر تو بڑی خوشی ہوئی کہ 2 ڈھائی سال کے بعد اللہ رب العزت نے حرمین کے تمام راستے، تمام دروازے اللہ نے کھلوا دیے اور تمام پابندیاں ختم فرما دی۔ دوسری طرف کچھ چیزیں دیکھ کر بڑا افسوس اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ بند رہنے کے بعد، اتنا عرصہ دور رہنے کے بعد جس طرح سے لوگ آ رہے ہیں، اگرچہ محبت میں جوق در جوق آ تو رہے ہیں، لیکن ادب، احترام اور تعظیم، اس کی وہ صورتیں، وہ شکلیں نظر نہیں آتی جو ہوا کرتی تھیں۔ 2 3 چیزیں دیکھ کر بہت زیادہ دلی طور پر صدمہ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ہم اپنی بے بسی میں کچھ کر تو نہیں سکتے۔ ایک چیز تو یہ دیکھی کہ اب وہ مسجد حرام کا، بیت اللہ کا جو احترام پہلے ہم لوگ اجنبیوں کے یعنی غیر ملکیوں کے ہاں تھا، ان کے دلوں میں تھا، وہ بھی اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہی چپل جو ہم باہر پہن کر گھومتے پھرتے ہیں، انہی چپلوں کو پہن کر لوگ طواف بھی کر رہے ہیں، مطاف میں بھی جا رہے ہیں، اوپر کی منزل پہ بھی آ رہے ہیں۔ یہ ایک عام ہو گیا ہے کہ چپل پہلے تو چلو کوئی معذور یا کسی کے کوئی عذر ہوتا تھا تو وہ چپل بوقت ضرورت طواف کے لیے پہن لیتے تھے، لیکن وہ بھی خاص مخصوص چپل ہوتے تھے جو صرف طواف میں ہی استعمال ہوتے تھے، باقی نہیں۔ لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ وہی چپل یا وہی جوتے جو باہر پہنتے ہیں وہی پہنے اور سیدھا اندر آئے مطاف میں، اور اوپر آ گئے، طواف کرنے شروع ہو گئے، انہی چپلوں میں، انہی جوتوں میں طواف کیا جا رہا ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ ایک دکھ کا سبب ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور پر جو ہم لوگوں کے ہاں ادب، بیت اللہ کا ایک احترام تھا، ایک تعظیم تھی، وہ بھی اب آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہے۔ دوسری چیز جو بہت زیادہ عجیب لگی کہ آج الحمدللہ 7ویں تراویح ہے، اور ہم چونکہ ظاہر ہے اوپر والی منزل پہ فرسٹ فلور پہ جو ہے ہم تراویح پڑھتے ہیں، پہلی صف میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، بیت اللہ بالکل سامنے نظر آتا ہے، نیچے مطاف واضح نظر آتا ہے۔ لیکن تراویح کے دوران میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مسلسل طواف میں چل رہے ہیں، کوئی ایک آدمی بھی تراویح نہیں پڑھتا۔ فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد نماز جنازہ میں شرکت کی اور پھر طواف شروع ہو گیا۔ کوئی بھی آدمی جو نتیجے طواف کرنے والوں میں سے تھا، ایک آدمی بھی مجھے نظر نہیں آیا تراویح پڑھتے ہوئے، کسی نے بھی تراویح نہیں پڑھی اور طواف کیے جا رہے۔ بڑا عجیب لگتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ یہاں انتظامات تو بڑے اچھے ہیں، جگہ جگہ انہوں نے تمام انتظامات کیے ہیں، پانی کے، راستوں کے، کسی راستے پہ اگر رش بن جائے تو متبادل راستے کا انتظام، لوگوں کو داخل ہونے کے لیے بغیر تکلیف کے اپنی جگہوں تک پہنچنا، واپس نکلنا، یہ سارے انتظامات بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ بتانے والا یہاں کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم نے وہ کام کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں تراویح اور طواف کیے جا رہے ہیں، جبکہ طواف تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تراویح جو نکل رہی ہے وہ نہیں پڑھ رہے، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور یہ چل رہے ہیں اپنا مستقل طواف میں، طواف میں بھی مستقل موبائل استعمال ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، یہ سب اپنی جگہ۔ تیسری چیز جو دیکھی، فرسٹ فلور پہ پیچھے، اوپر پیچھے کی طرف ایک دوسرا انہوں نے ایک طواف کی جگہ بنائی ہے جہاں پر الیکٹرک چیئر چلتی ہے، چھوٹی چھوٹی گاڑی نما سیکورٹی بنائی ہوئی جس میں 2 2 آدمی بیٹھتے ہیں اور کثیر تعداد میں مل رہی ہیں وہ۔ اب اللہ علم کہ وہ کرائے پر لی جاتی ہیں یا مفت ملتی ہیں، لیکن بہت کثیر تعداد میں۔ اس میں اگرچہ وہ بظاہر بنائے تو معذورین کے لیے، لیکن صحیح لوگ جو انہیں کسی قسم کا کوئی عذر نہیں ہے، 2 2 میاں بیوی ہوں تو اس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ گاڑی گھما رہے ہوتے ہیں، گپیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، گاڑی گھوم رہی ہوتی ہے، بظاہر یہ سوچ کر کہ ہم طواف کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے موبائل اور پہ لگے ہوتے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ چل رہی ہوتی ہیں۔
اور اس سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ تراویح کے دوران یہ لوگ بھی نہیں رکتے، یہ بھی مستقل چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی سبب پہلے بھی اللہ نے اس بیت اللہ کے دروازے کچھ عرصے کے لیے بند کیے تھے، لیکن یہ توہین آمیز معاملات پھر دوبارہ شروع ہوئے یہاں پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان چیزوں کو ختم فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے، یہاں کی قدر، یہاں کی تعظیم اور ادب ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور اس چیز کو اللہ ہمیں سمجھ دے اس کی۔ میں خاص طور پر اپنے ساتھیوں سے اور اپنے ملک کے لوگوں سے یہ بات کہوں گا بھی اور کہتا بھی ہوں کہ بیت اللہ آنا، حرمین کے لیے آنا، عمرے کی نیت سے آنا، اس کو محض سیر و تفریح کا سبب نہ بنایا جائے، سیر و تفریح نہ سمجھا جائے۔ اس میں تصاویر اور موویز بنا کر یادگار اپنے پاس نہ رکھا جائے۔ آنے سے پہلے اس ساری چیزوں کے ان کے آداب پڑھے جائیں، ان کے یہاں آنے کا کام کیا ہیں اور کرنے کیا ہیں، کیا وہ کون سے کام کس کس طرح سے کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں سیکھ کر آنا چاہیے ہمیں، ورنہ یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے جو ہم یہاں کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن وہ نیکیاں گناہ میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔